بہت سے گناہ ہم لوگوں میں عام ہیں. افواہ اڑانا حرام ہے. افواہ اڑانا، افواہیں پھیلانے میں بھی بہت لوگ اس حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اہل باطل کا طریقہ ہے جھوٹ کو اتنا عام کرو کہ لوگ سچ سمجھیں. یہ حدیث شریف میں مضمون ہے. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دیں. آج کل کہیں سے کوئی بات پتہ چلتی بے تحقیق اس کو آگے ہم لوگ نقل کر دیتے ہیں. اس سے پھر ایک خوف و ہراس کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اب سنی سنائی بات کو کہیں سے بھی کوئی بات سن لی، بھائی اتنے لوگ جو ہے نا ہلاک ہو گئے اور ایسے ہو گیا ویسے ہو، سنی سنائی بات آگے پھیلا دی، خام خبر ایسی جھوٹ بات اڑا دی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو ایسے افواہ پھیلانا اور سنی سنائی باتیں آگے نقل کر دینا اور ٹینشن پھیلانا، لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنا، لوگوں کو خوف زدہ کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، حرام ہے. تو ان سب گناہوں سے بھی بچیں. آج کل مختلف طرح طرح کے گناہ ہم لوگ کر کے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. تبصرے چل رہے ہیں، لوگوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں. آج کل یہ بھی مرض ہے، تبصروں میں ہم لوگ مبتلا ہو، بس تبصرے کرتے رہتے ہیں. تبصروں سے تو حالات نہیں بدلتے بھائی. اتنی دیر دعا کر لیں اللہ سے، تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے. میڈیا کے چکر میں نہ پڑے. جو لوگ میڈیا کے چکر میں پڑے رہتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے سخت پریشان رہتے ہیں، مشوش رہتے ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ اس زمانے میں فرماتے تھے اخبار بینی نہ کرو، جو ضروری خبر ہے وہ ویسے ہی پتہ چل جاتی ہے. اخبار میں جھوٹی سچی ہر طرح کی خبریں ہوتی ہیں تو انسان کا دل بالکل برباد ہو جاتا ہے. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں بس خبردار تیرا. تو اس لیے ہر وقت میڈیا پہ بیٹھے رہنا. حضرت میڈیا دامت برکاتہم نے یہ فرمایا، حضرت واٹس ایپ دامت برکاتہم نے یہ فرمایا، یعنی شیخ کا درجہ دے رکھا ہے ان سب چیزوں کو. تو بس اس میں جو بات آ گئی اس کو بالکل حقیقت سمجھنے لگ جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی وہ تو غلط بات تھی، افواہ تھی، جو بھی. بہرحال ہمیں اس سے سروکار نہیں، بس امور مشوشات سے بچیں. خبروں کے بہانے خدا سے بے خبر نہ ہو، افواہیں نہ پھیلائیں اور بے تحقیق باتیں نہ کریں اور بیٹھ کے بس تبصروں میں بڑا ہر وقت تبصرے ہی تبصرے اور موبائل کے چکر میں پڑے ہوئے غافل ہو رہے ہیں اللہ سے. بد نظری ہو رہی ہے، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، دل خراب ہو رہا ہے. بس موویاں دیکھ رہے ہیں، ادھر سے آ گئی، اس نے بھیج دی، اس نے سینڈ کر دی، اس نے سینڈ کر دی، اس کو دیکھ رہے ہیں، اندر تصویریں سب اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ بلا. بس ادھر سے کوئی رپورٹ آئی، آگے اس کو فارورڈ کر دیا، غلط باتیں. یہ ان باتوں کا وقت تو نہیں ہے، اللہ سے رجوع کا وقت ہے. اللہ سے رجوع کریں، سچی توبہ کریں، معافی مانگیں، بجائے یہ کہ نفسیاتی بن کے ہم لوگ اللہ کے پاس جائیں، اللہ والے بن کے اللہ کے پاس جائیں. بعض لوگ ان حالات میں تشویش کی باتوں کی طرف، امور مشوشات کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے. بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تشویش کی باتوں کی طرف متوجہ ہونے سے یا بہت زیادہ تشویش کی باتوں میں انہماک کی وجہ سے آدمی مایوس ہو کے اندیشہ ہے کہ ملحد ہو جائے، خدا کا منکر ہو جائے. تو امور مشوشات سے بچنا چاہیے. تو تسلی سے بھی بہت ترقی ہوتی ہے، روحانی ترقی. کسی کو تسلی دے دے، قرآن و حدیث کی بات بتائے، تسلی دے تو انشاءاللہ بڑی ترقی نصیب ہوگی. تشویش میں مبتلا کرنے کی بجائے تسلی دینی چاہیے. ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن کے دل میں خوشی کا داخل کرنا یہ جنات اور انسان کے اعمال میں سے افضل ترین عمل.